کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک ایسی نشانی عطا فرمائی تھی جس کے ساتھ سکون، رحمت اور فتح جڑی ہوئی تھی؟ یہ نشانی تھی تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ اس میں کون سے تبرکات موجود تھے؟ اس تابوت کو کون لوگ جنگوں میں آگے آگے رکھتے تھے اور پھر ان کو فتح ہو جاتی تھی؟ اور پھر تابوت سکینہ کیسے اچانک غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث اور مختلف تاریخی روایات کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فاروق ہسٹوریکل وائس میں تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں فاروق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ہسٹوریکل وائس۔ مختلف روایات اور مختلف حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ یہ صندوق شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس پر بہت زیادہ سونے کا کام کیا ہوا تھا۔ یہ صندوق 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلہ کی آواز سنی جاتی تھی۔ الغرض یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل مختلف گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کفار کی قوم عمالقہ یعنی جالوت اور اس کی قوم نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا عمالقہ کے کفار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم عمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ حضرت شمائیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ آپ نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے، بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔
اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمائیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ اس کا تعین میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر ظاہراً بھی وہ تم میں بڑا عالم ہے اور قوی و طاقتور، شکیل و جمیل، بہادر اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ حضرت طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس واپس آ گیا ہے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور سکون ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے کہ ہم پر اسے بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی ہے۔ فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ اے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا، اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ راستے میں حضرت طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ اس نہر کا نام نہر الشریعہ تھا، جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے۔ ہاں، اگر کسی نے ایک آدھ گھونٹ پی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا۔ جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ لشکر کے 80,000 کی تعداد میں سے 76,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی، اور انہوں نے نہایت بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا، اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوفزدہ کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرمانبردار نکلے۔ انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اے اللہ، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے، اور ہمیں دشمنوں پر غالب فرما۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تھیں، تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن لے کر آگے بڑھے۔
ناظرین کرام، گوپھن اس زمانے میں ایک ہتھیار تھا جس میں پتھر رکھ کر دشمن پر مارے جاتے تھے۔ جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اپنی گوپھن میں پتھر رکھے اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکے۔ یہ پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر اس کے سپاہیوں کو جا لگے، جس سے بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ جالوت کے مرتے ہی اس کے لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لشکر کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت نے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعہ کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمیل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کروانا شروع کی۔ اس تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان و شوکت سے مکمل کروایا۔ اس کی تعمیر میں جنات کو کام پر لگایا گیا۔ ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس تعمیر کا ابھی کچھ کام باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا اور یہ تعمیر کا کام جنات کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کر رہے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ کر بھاگ جاتے اور تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ کیا کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جس کی دیواریں شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھیں۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے پر اپنی جگہ جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے رہے۔ باہر سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ قریب آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر اپنے کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیمک کو عصا پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل کی 12 دریوں اور برآمدوں میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔ 895 قبل مسیح میں جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ماضی میں مختلف تاریخ دانوں نے تابوت سکینہ کی موجودگی کے بارے میں قیاس آرائیاں کی ہیں، لیکن علمی اور تاریخی اعتبار سے آج تابوت سکینہ کا کہیں بھی موجود ہونا ثابت نہیں ہوا۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ٹھوس مقام بیان نہیں کیا گیا۔ اس کی موجودگی کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے فاروق ہسٹوریکل وائس کو سبسکرائب کریں۔